یہ اس جیل میں رہے جہاں پر غازی علم دین شہید کو رکھا گیا. میاں والی جیل میں رہے ہیں آپ؟ ہاں میاں والی میں ملا. سینٹرل جیل؟ سینٹرل جیل میں. کتنا عرصہ رہے ہیں وہاں پر؟ وہاں پہ میں 6-7 مہینے رہا ہوں. انہوں نے جس چکی میں رکھا تھا نا اس چکی کا پھر میں نے سمجھ لو زیارت کرنے کے لیے گیا تھا وہاں پر. میں نے ان کو سے معلومات لی کہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں سے وہ نماز پڑھتے ہوئے غائب ہو گئے تھے. مسلح پہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے جا کے پھر دیکھا اس کو. ہم نہیں لگائیں گے. پھر وہاں پر جب انہوں نے وہاں دفنایا ان کو امانت کے طور پہ, پھر اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے کے آئے لاہور میں. اس بھائی کو سزائے موت ہوئی تھی, یعنی کہ سزائے موت قتل کے کیس میں یہ میاں والی جیل میں رہے. یہ اس جیل میں رہے جہاں پر غازی علم دین شہید کو رکھا گیا. اور غازی علم دین شہید کو کون نہیں جانتا, پورا پاکستان جانتا ہے. ان کو کس سیل میں رکھا, کون سی چکی میں رکھا تھا, اب اس چکی کے حالات کیا ہیں, یہ بھائی ہمیں ساری حقیقت بتائیں گے اور اپنے متعلق بھی بات بتائیں گے. السلام علیکم. جی والسلام سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک سر ہیں بالکل ٹھیک. اچھا, سزائے موت کیوں ہوئی تھی آپ کو؟ مجھے قتل کے کیس میں ہوئی تھی. قتل کے کیس میں. اب معاملہ حل ہو گیا؟ اللہ نے کیا ہے جی معاملہ حل. اللہ نے کیا ہے. اور جھوٹا مقدمہ تھا؟ جھوٹا مقدمہ بالکل جھوٹا تھا. مقدمہ درج ہوا تھا. ایسے ایسے کون بالکل سی ایسے. میاں والی جیل میں رہے ہیں آپ؟ ہاں میاں والی میں ملا. سینٹرل جیل؟ سینٹرل جیل میں. کتنا عرصہ رہے ہیں وہاں پر؟ وہاں پہ میں 6-7 مہینے رہا ہوں. غازی علم دین شہید کو وہاں پر رکھا گیا تھا. انہوں نے جس چکی میں رکھا تھا نا اس چکی کا پھر میں نے سمجھ لو زیارت کرنے کے لیے گیا تھا وہاں پر. دیکھنے کے؟ ہاں ملازم کو میں ساتھ لے کر گیا کہ مجھے اسپتال لے کے جائیں, تو اسپتال کے بجائے میں ان کی چکی دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا. اچھا. تو جب چکی دیکھی تو چکی بند تھی, سیل بند کر دیا گیا تھا اس چکی کو. اچھا. جب سے غازی صاحب اللہ کو پیارے ہوئے اس کے بعد اس چکی کو سیل بند کر دیا گیا. سیل بند کر دیا. ہاں جس کو قانون نہیں ہے کہ اس کو کھولیں. اس کے بعد اس کو نہیں کھولا؟ نہیں جی نہیں, اس کو کھولا نہیں گیا. پھر ان کے بارے میں مجھے معلومات میں نے کی کہ ان کی جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا نا اپنا امانت کے طور پہ قبر, وہ بھی میں نے دیکھی. اچھا. پھر میں نے ان کو سے معلومات لی کہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں سے وہ نماز پڑھتے ہوئے غائب ہو گئے تھے اس چکی سے. اچھا. بقول ان کے. تو ہاں جی سپرڈنٹ صاحب کو بتایا گیا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں. تو جب سارا عملہ آیا تو سپرڈنٹ صاحب ہنس کے کہنے لگے کہ بھائی آ جاؤ, ہمیں بھی پاگل بنا دیا ہے, وہ جہاں گیا ہوا ہے واپس آ جائے گا. 10 منٹ کے بعد ملازم کو بھیجا تو وہ اپنے مسلح پہ نماز پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے. اچھا, یعنی کہ چکی کے بند چکی میں. بند چکی میں رکھا گیا تھا ان کو. چکی مطلب کیسی چکی ہے وہاں پر؟ کمرہ نما ہوتی ہے, آگے سے جو بند ہوتے ہیں لوہے کے, اس کے اتنے بڑے گیٹ لگے ہوتے ہیں سارے. کمرہ نما چکی تھی؟ جی کمرہ نما. اب اس کو بالکل سیل کر دیا؟ بالکل سیل کر دیا کہ وہ سائڈ پہ ہوتی ہے. وہ اس کی جو قبر بنایا اس کے ساتھ چکی جو بند کیا گیا تھا نا, وہ کوٹ موقع کے ساتھ بند کیا گیا تھا اس کو. اچھا. ابھی تک مجھے یاد ہے. اچھا, وہاں کے جو سپاہی تھے انہوں نے دیکھا کہ غازی علم دین شہید جو ہے وہ چکی میں نہیں ہے, تو وہ سپریڈنٹ کو بتانے گئے. ہاں جی سپرڈنٹ کو اطلاع کرنی تھی نا انہوں نے. ہاں سپریڈنٹ کو اطلاع کرنے گئے کہ وہ وہاں پر. آپ کو پتہ ہے نا کہ غازی صاحب کا غائب ہونا تو ایک بڑا مطلب یہ مسئلہ بن جانا تھا. تو جب وہ آئے تو سپرڈنٹ صاحب نے کہا کہ یار مجھے بھی پاگل بنا دیا ہے, وہ جہاں گئے ہیں خود آ جائیں گے. پھر وہ خود ہی آ گئے تھے. نماز پڑھ رہے تھے مسلح پہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے جا کے پھر دیکھا اس کو, تو پھر انہوں نے کہا آ جاؤ جی چلیں. پھر اس کے بعد وہ خود کہتے رہے ہیں غازی صاحب جو ان کی ہسٹری وہاں پہ بتاتے ہیں کہ جی مجھے آپ نا پھانسی لگا دیں. تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں والی کو سارا گروہ انہوں نے گھیر لیا تھا, ساری جیل کو میاں والی والوں نے. انہوں نے ان کو تسلی دی کہ نہیں ہم اس کو پھانسی نہیں لگا رہے, غازی شہید کو آپ بے فکر رہیں, ہم نہیں لگائیں گے. پھر وہاں پر جب انہوں نے وہاں دفنایا ان کو امانت کے طور پہ, پھر اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے کے آئے لاہور میں. جی. اور پھر سب نے دیکھا کہ غازی علم دین شہید کا کتنا بڑا جنازہ. ماشاءاللہ جی کیا بات ہے, کیا بات. بلکہ پاکستان ان کے جنازے میں شریک. ان کی شکل دیکھ کے روح خوش رہتی آدمی کی. وہ تو اللہ لوگ آدمی تھے, بس اللہ نے ان کو یہ رتبہ دے دیا, بڑی بات ہے. ہر آدمی تو غازی دین میں شہید نہیں نہ بن سکتا, یہ بھی کوشش کریں تو ہو سکتا. لاہور میانی صاحب میں اب ان کا مزار ہے, اور باقاعدہ لوگ آتے ہیں ان کے مزار پر, دعا کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, لوگ آتے ہیں وہاں پر. اچھا, جب میاں والی جیل میں تھے جی آپ کتنا عرصہ وہاں 6 مہینے رہے ہیں؟ میں 6 سے 7 مہینے رہا ہوں. آپ پر جھوٹی FIR کیوں ہوئی تھی؟ سر میرے تو میں بار بار اپنے اگلے پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں کہ خدا کا نام مانیں, اپنے خدا سے ڈرا کریں, اللہ اور رسول کو خوش کریں. آپ نجائز پرچات جو سیاسی پرچے ہوتے ہیں نا, اس کو نہ دیں کسی کے اوپر, ویسے بھی نہ دیں. اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کو ویسے معاف کر دیں. اب تو قانون بہت سخت کر دیا گیا. IG صاحب کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی جھوٹا FIR دے گا
تو باقاعدہ ان پر مقدمہ ہوگا جو جھوٹی ایف آئی آر دے. ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ جی فیصل کامران نے تو دو سر چار بہت ایس ایچ او اچھا کیا ہے, بہت اچھا کیا ہے, مگر وہ تو میں تو بھیڑ چڑھا نا, سیاست کی بھیڑ چڑھا نا. مجھے تو ایم این اے نے رگڑ دیا نا, مسلم لیگ نون کے ایم این اے نے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. اب میرے ساتھ مخالف ہی بولتے ہیں, ساری دنیا کو پتا, میرے گاؤں کو پورے کو پتا ہے, کوئی مخالفت نہیں رکھتے میرے ساتھ. نہ وہ کہتے ہیں جی غلطی ہوگی, ہم سے غلطی ہوگی, بس وہ غلطی میں رہتے ہیں. وہ اس غلطی کا کیا فائدہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ اللہ سے ڈریں, بس اللہ کو خوش کریں, بندہ نہیں خوش ہوتا. یہ حالات ہے جی. اس ویڈیو کو شیئر کریں. مجھے دی کا اجازت. اللہ حافظ.